أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ یہ مشرکین دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو۔ نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ آپ یہ بات فرما دیں، اے نادانوں، اے جاہلوں، بے خبروں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے تمہاری بات مان لوں اور جو تمہارے معبود ہیں یا اللہ کے علاوہ جن کو بھی معبود بنایا گیا ہے ان کو اپنا معبود بنا لوں؟ جبکہ مجھے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے تو تمہاری زندگی بھر کی پونجی برباد ہو جائے گی، تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے اللہ کا حکم یہ ہے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے اور شرک کی جو اصل بنیاد ہے، اصل سبب ہے، اس سے آگاہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی قدر شناسی کی ہی نہیں، ان کو اللہ کے مقام اور مرتبے کا علم ہی نہیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت سے وہ بالکل ناآشنا ہے۔ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے وہ دراصل اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کی کبریائی سے بے خبر ہیں، آگاہ ہی نہیں۔ اللہ کی ایک کبریائی کا تصور ذہن میں ہو کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، واقعتاً بڑا ہے، تو پھر باقی مقابلے میں سارے ہیچ نظر آتے ہیں، کمزور نظر آتے ہیں، مجبور اور مقہور نظر آتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی۔ نوح علیہ السلام نے سورۃ نوح پڑھ کے دیکھے، نوح علیہ السلام نے قوم کو شب و روز، دن کو بھی رات کو بھی، مجموع میں بھی اور تنہائیوں میں بھی، فردن فردن مل کے بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی آواز پر لبیک نہ کہہ پائی، سوائے چند افراد کے۔ اللہ رب العزت کے یہ پیارے پیغمبر اس وقت فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ رب العزت کی قدر
اور اللہ رب العزت کی عظمت سے آگاہ ہی نہیں ہو، اس کا لحاظ ہی نہیں کرتے، تو یہ تو سمجھو کہ کس کے مقابلے میں کس کی پوجا کر رہے ہو، یہ تو سمجھو کم سے کم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، مَا لَكُمْ لَا تُعَظِّمُونَ اللَّهَ حَقَّ عَظْمَتِهِ وَلَا تَخَافُونَ مِن بَأْسِهِ وَنَقْمَتِهِ، کہ کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی عظمت، جس طرح کہ اللہ کی عظمت کا حق ہے اس طرح تم اللہ کی عظمت کا اعتراف ہی نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہو اللہ بڑا ہے، لیکن اتنے کہنے سے بات بنتی تو نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، لیکن اتنی بات کہنے سے بات بنتی نہیں جب تک کہ عملاً اس کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے آخر یہ جو بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جس طرح کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق۔ تم لوگوں سے حیا کرتے، وہ لوگ آ گئے، حاجی صاحب آ گئے، فلاں آ گئے، ان سے حیا کرتے ہوئے بات چھوڑ دیتے ہو، جگہ چھوڑ دیتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی جگہ بھی غائب نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور اس سے آگاہ ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی نگاہ میں۔ انسان بسا اوقات انسانوں کے ساتھ پاس سے گزر جاتا ہے اور اس کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی دھن میں اور اپنی لگن میں چلے جا رہا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے یہاں بازار کے کنارے پر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پوزیشن تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہے، اور ہر چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خبر ہے۔ اس لیے استحیوا من اللہ حق الحیاء، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کہی، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، مَا لَكُمْ لَا تُعَظِّمُونَ اللَّهَ حَقَّ عَظْمَتِهِ، جو اللہ کی عظمت کا حق ہے تم اس عظمت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ وَلَا تَخَافُونَ مِن بَأْسِهِ وَنَقْمَتِهِ، اور اللہ ذوالجلال کے عذاب سے اور اللہ ذوالجلال کی پکڑ سے تم خوف زدہ کیوں نہیں ہو، ڈر تمہیں کیوں نہیں آتا؟ اللہ رب العزت کی پکڑ وہ بے آواز ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ اس کے لیے فوج نہیں چاہیے، پولیس نہیں چاہیے، اس کا ایک حکم چاہیے۔ قارون نکلا تھا نا اپنے کر و فر میں، اور لوگوں نے دیکھ کے کہا تھا، بعض نے کہا کاش کہ ہمیں بھی ایسا مال و دولت اللہ دیتا، دوسرے نے کہا ہم کو کیا بات کرتے ہو، اللہ رب العزت سے یہ نہ مانگو۔ ہوا کیا پھر، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہتا تھا کہ میرے جیسا اور ہے کیوں نہیں، یہ سب میری کمائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، چلو غرق کر دو اس کو زمین میں، وہ وہی غرق ہو گیا۔ اس کو ہتھکڑیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، سپاہیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، فوج کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک حکم ہوتا ہے اور اس حکم پر انسان اپنی بربادی کو پہنچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافُونَ مِن بَأْسِهِ وَنَقْمَتِهِ، تم اللہ رب العزت کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی جملے کا معنی یہ بیان کرتے ہیں، مَا لَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، کہ تم اللہ رب العزت کی پہچان کیوں نہیں کرتے جس طرح کہ اللہ کی پہچان کا حق ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان
اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اصل میں جب یہ چیزیں قلب و فکر سے کمزور ہوتی ہیں تو پھر دوسرے بڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے بڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش ہوتی ہے وہ سب مخلوق ہے اور سب بنائی گئی، وہ سب مخلوق ہے اور سب بنائی گئی۔ فرشتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، انبیاء ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، اولیاء ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، پتھر ہیں تو وہ بھی مخلوق ہیں، قبریں ہیں تو ان میں سونے والے اور ان میں بسنے والے وہ بھی مخلوق ہیں۔ ان کا دربار بنانے والوں نے بنایا، بلکہ دربار بنانے والے نے مجھے ایک دفعہ بتلایا کہ اس وقت تک دربار پر اینٹیں، قبر پر اینٹیں پوری طرح لگتی ہی نہیں جب قبر کے اوپر بیٹھ کر اینٹ نہ لگائی جائے۔ اب بتلاؤ، جب قبر بنائی جا رہی ہے کاریگر اس کے اوپر بیٹھا ہے، حالانکہ شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے، قبر کے اوپر بیٹھنا، قبر کو ٹیک لگانا یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کو معبود بنانے کے لیے اس کی قبر پر چڑھ کے اس کی لیپا پوچھی کر رہا ہے۔ جب خوبصورت بن جاتی ہے تو پھر جناب اوہو پیچھا نہ کرو، پیچھا نہ کرو، اس کی تعظیم کرو، پھر تعظیمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جو چیز بھی ہے وہ مخلوق ہے اور بنائی گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو خالق ہے اور سب کا مالک ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسان جو بھی ہو، مخلوق جو بھی ہو، وہ مجبور اور مقہور ہے۔ جابر اور قاہر اور غالب وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ ہر انسان مجبور ہے، وہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے مجبور ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، خواہے نہ خواہے، خواہی نہ خواہی، وہ اللہ کے فیصلے کو ماننے پر مجبور ہے۔ فیصلہ چلتا کس کا ہے، حکم چلتا کس کا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ سب انسان، سب مخلوق کمزور ہے، طاقتور ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ ہر چیز کو فنا ہے، بقا اور دوام اور حیات دائمی ہے، ابدی ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ اکبر، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز پر موت آنے والی ہے، ہر چیز موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بقا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کو۔ لیکن جو مرنے والے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں تفصیلاً موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ اموات غیر احیاء، جن کی عبادت کرتے ہو یہ مرنے والے ایک دن فنا ہونے والے ہیں، اپنے اپنے وقت پر مر گئے سب، اور جو آئیں گے بھی وہ بھی مریں گے۔ بقا کس کو ہے؟ زندگی حیات کس کی ہے؟ الحی القیوم کون ہے؟ واللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی القیوم ذات وہی ہے۔ اب جو حی القیوم ہے اپنے ہر فیصلے پر قادر ہے، ہر قدرت اس کو حاصل ہے، اس کو چھوڑ کے جو مجبور ہوں، جو اللہ کے فیصلوں کے سامنے سرنگو ہو، جو اس دنیا کو چھوڑنے والے ہو، مرنے والے ہو، کمزور ہو، بتلاؤ ان کی عبادت کر کے کیا ہم نے اللہ رب العزت کی ناقدری نہیں کی؟ اللہ کی کیا قدر پہچانی؟ اللہ کی قدر کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بندگی نہ کی جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے عبادت وہ اللہ کی قدر کو نہیں پہچانتا، وہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ کہے بھی میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وما قدر اللہ حق کا قدر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، سمجھیے بات، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں،
اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی قدر کو کما حقوں پہچانتے نہیں، اس لیے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی عظمت کو سمجھتے نہیں، اللہ کے مقام کو جانتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، آپ کی ادعیہ، اگر اس پر ہی انسان غور کر لے تو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ حدیث استخارہ معروف ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام یہ دعائے استخارہ ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے، اور فرماتے تھے کہ کوئی کام کرنا ہو تو اللہ سے مشورہ کر لیا کرو، اللہ سے مدد طلب کر لیا کرو، اللہ سے بات کر لیا کرو، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا پڑھو۔ اب غور کیجئے کہ اس دعا میں الفاظ کیا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک خطبے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اختصاراً صرف معنی پر اکتفا کروں گا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کی بدولت، علم تیرے پاس، خیر تیرے پاس، علم بھی تیرے پاس ہے، خیر بھی تیرے پاس ہے۔ انی استخیرک بعلمک، میں خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم سے، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت سے طاقت کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ مجھے طاقت عطا فرما دے، مجھے قوت عطا فرما دے، یہ جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، یا اللہ تیرا عظیم فضل تم سے مانگتا ہوں، فضل عظیم مانگتا ہوں تجھ سے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، قادر تو ہے میں قادر نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام کیا سکھاتے ہیں، کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، مولا کریم قادر تو ہے میں قادر نہیں ہوں، تو چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں کر نہیں سکتے، وہی کر سکتے ہیں جو تو چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے کہ تمہارے دل میں یہ خیال آئے۔ فرمایا بَلْ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، یہ کام کرنا ہے میں نے، میرے لیے نفع ہے نقصان کا باعث ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سچا کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ سچے، نبی سچے ہیں، جو کچھ اس کے خلاف کہنے والے جھوٹے ہیں، جو بھی ہے وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے وَتَعْلَمُ مَا وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے مولا کریم میں نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا بھی تو ہے، ظاہر باتوں کو جاننے والا بھی تو ہے، اور مخفی باتوں کو جاننے والا بھی تو ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ، یہ عمل جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ میرے بارے میں بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معیشت کے اعتبار سے، میرے آخری انجام کار کے اعتبار سے، فاقدرہ لی، یا اللہ اس کو میرا مقدر بنا دے، یہ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے، یہ کام میں کر لوں، یہ کام کر گزروں، وَيَسِّرْهُ لِي، اور میرے لیے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، آسانیاں فرما دے۔ ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر اس کام میں برکتیں فرما، کہ برکتیں نازل کرنے والا بھی تو ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي، کہ یہ معاملہ میرے دین کے اعتبار سے
شر ہے، اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے، میرے معیشت میں، میرے انجام کار میں، یہ میرے حق میں نہیں ہے۔ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور میرا رخ بھی اس سے بدل دے، میرا رخ بھی تو ہی بدلنے والا ہے، اور اس شر کو بدلنے والا بھی کون ہے؟ تو ہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں والقدر واصرفنی والقدر والقدر فی الخیر حیث قال ثم ارزنی بہ، اور جہاں بھی خیر ہے یا اللہ وہ میرا مقدر کر دے اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اندازہ کیجئے اس دعا میں نبی علیہ السلام نے کیا بتلایا ہے اور کیا سمجھایا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ کاش کہ ہم یہ بات سمجھ لیں، لیکن ہم نے تو اختیارات بانٹ رکھے ہیں، اختیارات بانٹ رکھے ہیں۔ یہ اس کے اختیار میں ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ داتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اپنی طرف سے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تمہارے آباء و اجداد نے یہ نام رکھے ہیں، اللہ نے یہ نام نہیں رکھے۔ یہ قسمتیں سنوارنے والے، یہ فیض دینے والے، یہ رزق دینے والے، یہ نفع دینے والے، یہ محض توہمات ہے اور شیطانی وساوس۔ نفع دینے والے کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ منزل مقصود تک پہنچانے والے کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ آپ اسی آیت پر غور کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جن کو پکارتے ہو نا میرے مقابلے میں، ذرا سوچو تو صحیح، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ساری زمین میری قیامت کے دن میری مٹھی میں ہوگی، میری مٹھی میں ہوگی۔ فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اللہ کے دائیں ہاتھ میں سارے آسمان، ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ قیامت کے دن آسمانوں کو ہم اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کاغذوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کاغذ کا رول بنا دیا جاتا ہے نا، رول، بڑا کاغذ ہوتا ہے پکڑنا آسان، اس کو رول بنا دے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ جو آج ہمیں ٹھوس بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، ایک نہیں 7 نظر آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، سر زمین میری مٹھی میں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث سنیے، حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، یقبض اللہ الارض ویطوی السماوات، سماوات بیمینہ، کہ اللہ ذوالجلال زمین کو اپنی مٹھی میں لیں گے اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دیں گے۔ ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سب کچھ حکمرانی ہے، فیصلے آج میرے ہوں گے۔ کاش کہ یہ بات ہم سمجھیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ فلانا چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں پہنچ جائے گا۔ کس لیے چندے دیتے ہیں؟ کس لیے دربار سے جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی کرے گا بھی تو اس مالک کی اجازت سے کرے گا، منمانی کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ فرماتے ہیں کہ بات کرنا، کوئی فیصلہ کرنا، کسی کی حمایت کرنا تو خدا میری اجازت کے بغیر کوئی زبان بول بھی نہیں سکے گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بولے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بولے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا، اللہ فرمایا انا الملک این ملوک العرش، آج کہاں ہے
دنیا کے مالک بنے پھرتے تھے، بادشاہ بنے پھرتے تھے، شہنشاہ بنے پھرتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے دوسرے مقام فرمایا نا، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آواز آئے گی، اللہ پوچھے گا کہاں ہے آج لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بھائیو آج بھی بادشاہت اللہ کی ہے، آج بھی بادشاہت اللہ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ مالک الملک، مولا تو ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، چھین لیتا ہے اس سے، جس کو چاہتا ہے در در سے دور دور کروا دیتا ہے۔ جن کو سلامیں ہوتی ہے انہی کے، جن کے نغمے پڑے جاتے ہیں جناب ان کی مذمتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کے کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی انسان چاہتا ہے کہ میری مذمت میں کوئی آواز اٹھے؟ کوئی حکمران چاہتا ہے؟ کوئی بادشاہ چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ اللہ ذوالجلال نے سمجھایا ہے کہ قیامت کے دن تو سارے اختیارات میرے پاس ہیں، لیکن یہ اختیارات اللہ نے بتلایا ہے کہ دنیا میں بھی میرے پاس ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہمیں یہ یقین ہی نہیں آتا، شیطان یقین کرنے ہی نہیں دیتا۔ ایک حدیث پڑھیے، سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، مسند امام احمد میں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہی آیت مبارک برسر ممبر پڑھی۔ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور یہی قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ یہ آیت تلاوت فرمائی نبی علیہ السلام نے، وَيَقُولُ هَكَذَا، اور نبی علیہ السلام فرماتے یوں، يُحَرِّكُهَا يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ، نبی علیہ السلام ہاتھ کو ایسے گھماتے، ایسے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال اس زمین کو ایسے گھمائے گا، یہ مٹھی میں پکڑا ہوا آسمان اس کو اللہ ایسے گھمائے گا، وَيُمَجَّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ، اور اللہ ذوالجلال اس وقت اپنی بزرگی، اپنی عظمت کا اظہار فرمائے گا اور کہے گا انا الجبار، انا المتکبر، انا المالک، انا العزیز، انا الکریم۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمائے گا میں جبار ہوں، سب پر غالب ہوں، سب مغلوب ہے، کوئی بول نہیں سکتا۔ انا المتکبر، میں سب سے بڑا ہوں، سب حقیر اور ذلیل ہے آج۔ وَأَنَا الْمَلِكُ، میں بادشاہ ہوں، سب محکوم ہے۔ وَأَنَا الْعَزِيزُ، میں غالب ہوں۔ وَأَنَا الْكَرِيمُ، اور میں بخشنے والا بھی ہوں۔ یہ سارے اختیارات آج میرے پاس۔ فرمایا فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْمِنبَرَ۔ اللہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور منبر مبارک آپ اس طرح زور سے بازو ہلا رہے تھے کہ منبر سمیت نبی علیہ السلام بھی اور منبر بھی ہل رہے تھے، اور ہم خطرے میں تھے۔ قُلْنَا لَيَخِرَّنَّ بِهِ، ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ منبر سمیت نبی علیہ السلام نیچے گر نہ پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے جس کا حدیث میں نبی علیہ السلام نے نمونہ بنا کے دکھایا صحابہ کرام کہ اس طرح قیامت کے دن یہ زمین اور یہ آسمان اللہ ذوالجلال کی مٹھیوں میں ہوں گے، اور جو اتنا مالک ہو، اتنا قوی ہو، اتنا قادر ہو، اب اس کے مقابلے میں ہے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، او جاہلو تم مجھے کہتے ہو کہ اس اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اور
اور سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہے اور اللہ ذو الجلال کا شریک ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم، یسبنی ابن آدم، اور آدم کا بیٹا ہو کے مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا فرمایا کہ مجھ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں، مجھ کو گالی دیتا ہے یہ ابن آدم، آدم کا بیٹا گالی دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ فرمایا کہ یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ گالی ہے اور یہ عیب ہے، یہ نقص ہے۔ انسان کا نقص یہ ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اللہ کا نقص یہ ہے کہ اس کی اولاد ثابت کی جائے۔ انسان اولاد کے لیے معذور ہے، مجبور ہے، لیکن اللہ کسی کے لیے معذور اور مجبور نہیں۔ اسی لیے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اللہ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور یہاں بھی آخر میں کیا فرمایا؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر کمزوری سے۔ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں وہ اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کو کی طرف عیب لگاتے ہیں، عیب ناک کرتے ہیں اللہ کو، کہ اللہ سے سارے کام خود نہیں ہوتے۔ اللہ نے جس طرح ایک آدمی اس سے دکان اکیلی نہیں ہو پاتی، وہ اپنا شریک بنا لیتا ہے، حصے دار بنا لیتا ہے، اتنے حصے میں تم میرے پارٹنر بن جاؤ۔ انہوں نے بھی معاذ اللہ کو کمزور سمجھ کے اللہ کے حصے دار بنا رکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حصے دار بنا۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی گمراہی اور حماقت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بہت بلند ہے، بالا تر ہے، بہت عالی شان ہے ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں۔ جو شرک کرتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیارات میں بہت کچھ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کے اختیارات میں میں نے تو کچھ دیا نہیں، تم کون ہوتے ہو ان کو اختیارات دینے والے؟ ایک جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ تم مجھے بتلاتے ہو کہ یہ میرے شریک ہے، میں نے تو ان کو اپنا شریک نہیں بنایا۔ اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو کہ یہ اللہ تیرے شریک ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنا بندہ ہمیں بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔